معزز سامعین، گزشتہ جمعے قرآن کریم کے عنوان پہ عرض کیا تھا کہ قرآن پاک دنیا بھر کی کتابوں میں محفوظ ترین کتاب ہے اور اس کی حفاظت کے 3 مقام ہیں۔ ان تینوں مقامات پہ یہ کتاب محفوظ ہے۔ ایک مقام ہے ما بین الدفتین، نسخوں میں محفوظ ہونا، ورقوں میں محفوظ ہونا۔ دوسرا مقام ہے ما بین القلوب، دلوں میں محفوظ ہونا، جسے ہم کہتے ہیں قرآن پاک حفظ ہونا۔ اور تیسرا مقام ہے تعامل، یعنی امت کے معمولات میں محفوظ ہونا۔ ان تینوں مقامات پہ قرآن کریم محفوظ ہے۔ قرآن پاک کی حفاظت کا یہ سلسلہ ان تینوں مقامات پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی سے ہی شروع ہو گیا تھا۔ ایسا نہیں ہوا کہ بعد میں کسی حادثہ کے نتیجہ پہ مسلمانوں نے پالیسی کے طور پہ پالیسی بنائی کہ قرآن کو یہاں یوں محفوظ کرو۔ ایسا نہیں ہوا کہ مسلمانوں کی تاریخ کے کچھ ادوار ایسے گزر گئے ہوں جہاں قرآن کی حفاظت کی طرف لوگوں کا خیال نہ گزرا ہو، بلکہ ان تینوں مقامات پہ روز اول سے ہی قرآن پاک کی حفاظت شروع ہوئی۔ میں اس پہ ایک دو مثال عرض کروں گا۔ جہاں تک بین القلوب یعنی دلوں میں قرآن کی حفاظت کا سلسلہ ہے، یہ سب سے پہلے شروع ہوا۔ یہ شروع ہو گیا جبرائیل علیہ السلام سے۔ اللہ پاک نے جبرائیل کو قرآن عطا فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لے جاؤ، تو جبرائیل امی کو دیا جانے والا قرآن کسی کتابی شکل میں نہیں تھا، وہ کسی تحریر کی شکل میں نہیں تھا، بلکہ جبرائیل نے اسے یاد کیا، یاد کر کے اپنے قلب میں اپنے حافظہ میں محفوظ کر کے جبرائیل امین وہ قرآن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے۔ حضرت جبرائیل کا جب بھی تذکرہ ہوتا ہے تو ان کی ایک صفت ان کے نام کے ساتھ آتی ہے، جیسے کہ ہم مختلف صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ ان کی مشہور صفت آتی ہے۔ حضرت ابو بکر، آگے لفظ کیا بولتے ہیں؟ صدیق۔ حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان
غنی، حضرت علی مرتضی، یہ صدیق، فاروق، غنی، مرتضی، یہ صفات ہیں جو نام کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ ایسے ہی جبرائیل کا تذکرہ ہم اکیلے نہیں کرتے، جب بھی نام آتا ہے تو جبرائیل امین۔ یہ جو امین صرف جبرائیل کی معروف ہوئی اور ان کے نام کا جز اور حصہ بنی، یہ قرآن کریم کی حفاظت کی برکت سے کہ امین اسے کہتے ہیں جس کے سپرد امانت کی جائے، اب وہ اس امانت میں اضافہ بھی نہ کرے، کمی بھی نہ کرے، اور اس کی حفاظت میں کوتاہی بھی نہ کرے۔ وہ امین ہوتا ہے جو تین کام کرے، اضافہ بھی نہ کرے، کمی بھی نہ کرے، اور حفاظت میں کوتاہی بھی نہ کرے، وہ امین ہوتا ہے۔ اور جس شخص کے پاس ہم امانت رکھیں وہ اس امانت میں کمی کر کے ہمیں دے تو وہ امین ہوگا؟ اس میں کچھ چیزیں بڑھا کے اس کی حیثیت بدل دے وہ امین ہوگا؟ لاپرواہی سے کام لیتے ہوئے اسے یوں ہی چھوڑ دے کہ چور لے جائیں، وہ امین ہوگا؟ نہیں۔ تو حضرت جبرائیل کا لقب جو امین پڑا ہے وہ قرآن کریم کی حفاظت کی برکت سے کہ حضرت جبرائیل قرآن کریم کو لوح محفوظ سے لائے، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت عالیہ تک نہ قرآن کے الفاظ میں کسی حرف کا اضافہ کیا، نہ کمی کی، اور نہ حفاظت میں کوئی کوتاہی کی۔ وَلَهُ سِتُّ مِئَةَ جَنَاحٍ، جبرائیل کے 600 پر ہیں، اتنی طاقت و قوت والے کہ جبرائیل کے پاس شیاطین بھٹک بھی نہیں سکتے تھے کہ قرآن کو چھینے یا جبرائیل کے دل میں کوئی بات ڈالے کہ وہ قرآن میں کبھی کوتاہی کر سکے۔ تو قرآن پاک کے حفظ کا سفر حضرت جبرائیل سے شروع ہوا، پھر حضرت جبرائیل امین سے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک تک، آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے قلب مبارک میں قرآن۔ ابتدا میں جب جبرائیل قرآن لے کر آنے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک طرف جبرائیل سے سنتے جاتے اور دوسری طرف ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے۔ پڑھتے اس لیے جاتے کہ کہیں میں بھول نہ جاؤں، میں قرآن کریم کو یاد رکھوں، اور یاد رکھنے کے لیے ساتھ ساتھ پڑھتے جاتے۔ رب العالمین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، لا تحرک بہ لسانک، محبوب آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجئے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، ان علینا جمعہ وقرآنہ، اسے پورے کا پورا آپ کے سینہ میں محفوظ رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صرف سنیں، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنًا ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرماتے اور وہ قرآن آپ کے قلب مبارک میں محفوظ ہو جاتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ ہر سال جبرائیل امین سے قرآن کریم کا دور کرتے۔ دور کرنا ہمارے ہاں معروف ہے، ایک دوسرے کو سنانا۔
जिब्राइल पैगंबर अलैहिस्सलाम को सुनाते और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अमीन को सुनाते। तो कुरान की हिफाजत का जरिया हिफ्जन ये जिब्राइल अमीन से शुरू हुआ, जाते रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्मत तक आया और उम्मत में एक से एक बढ़ के कुरान पाक के हुफ्फाज हर दौर में आए। हजरात सहाबा किराम में बहुत सारे हुफ्फाज थे। नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी में ही कुरान करीम के हुफ्फाज, हत्ता कि यह ऐसा कुरान पाक का मौजज़ा था कि मदीना मुनव्वरा से कुछ फासले पे एक छोटा सा गांव था, डेरा, वो रास्ते के ऊपर था। लोग जो मदीना मुनव्वरा शहर में आते तो वहां रुकते, पानी पीते, अपने जानवरों को पानी पिलाते। तो वहां ठहर के मदीना मुनव्वरा से जो वापस जा रहे होते वो भी आपस में बातें करते, कुरान के आयात एक दूसरे को सुनाते सुनते। तो उसी डेरे का, उसी गांव का एक छोटा सा बच्चा, 5-6 साल उसकी उम्र, उसने लोगों से सुन सुन के कुरान याद कर लिया। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत आलिया में उस गांव के लोग हाजिर हुए, अल्लाह के रसूल ईमान कबूल करना चाहते हैं, आप अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उन्हें कलमा पढ़ाया। उन लोगों ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम नमाजें अदा करेंगे, नमाज अदा करने के लिए इमाम किसे बनाएं? आपने फरमाया कि इमाम अक़राउल कुरान, जो कुरान ज्यादा पढ़ा हुआ हो उसे बनाओ। अब वो वापस आए, भी कुरान कौन ज्यादा पढ़ा हुआ है, एक दूसरे से पूछा। वो छोटा सा बच्चा बोल उठा, जी मुझसे पूछो, कहां से पूछना है। वो कुरान सुनाता, ये सूरत, ये सूरत, ये सूरत, वो जुबानी सुनाता चला गया। अगली बात लोगों को मालूम नहीं थी कि छोटे बच्चे को मुसल्ले पे खड़ा करना है कि नहीं। उन्हें यह उसूल मालूम था कि जो ज्यादा कुरान पढ़ा हुआ है उसे मुसल्ला पे लाएंगे। तो लोगों ने उस बच्चे को इमाम बना लिया। यह हिफ्ज कुरान की एक मिसाल। बाद में वो बच्चा अपना वाकया खुद बयान करता है कि मुझे वो वक्त याद है कि मैं बहुत छोटा था, इतना छोटा था कि अभी निक्कर पहनने की भी उम्र नहीं थी। तो नमाज पढ़ा रहा था, एक दिन तेज हवा चली, कुर्ता पहना हुआ था, कुर्ता हवा से ऊपर उठ गया, पुश्त नंगी हो गई। वहां से औरतें पानी के बर्तन भर के जा रही थी। उन्होंने देखा तो आवाज लगा के कहने लगी, ऐ कौम, अपने इमाम को लिबास तो पहनाओ, लिबास तो पूरा करो इसका। तो फिर लोगों ने, मेरे मुक्तदियों ने, नमाजियों ने मिल के मेरे लिए एक नया जोड़ा तैयार किया। वो नया जोड़ा पहन के मुझे जितनी खुशी हुई वो आज तक मुझे याद है। तो कुरान करीम को जुबानी याद करने के 3 मकाम मैंने बताए थे। पहला मकाम कुरान करीम हिफ्ज करने का जिब्राइल से शुरू हो गया, जाते नबुव्वत पे आया, जाते नबुव्वत से उम्मतियों के कल्ब पे आया और उम्मतियों के कुलूब से होता 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 आज हमारी मस्जिद के मिंबरों बहराब तक, छोटे छोटे डेरों तक, छोटे छोटे गांवों तक कुरान करीम के हुफ्फाज आपको मिलेंगे। ये एजाज कुरान के अलावा दुनिया की किसी किताब को हासिल नहीं है। यहां मैं एक वाकया जी करता है आपको सुना दूं। वाकया तो थोड़ा सा लंबा है लेकिन हकीकत खोलता है और
ترغیب کے لیے سنائے دیتا ہوں کہ قرآن کو سینوں میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں نے بھی کس حد تک محفوظ کیا، کس حد تک۔ ہماری اسلامی تاریخ کے اولی ادوار میں ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالی۔ یہ بڑی علمی شخصیت ہے، جب بھی تذکرہ آئے محدثین کا، مجاہدین کا، فقہا کا، تو حضرت عبداللہ بن مبارک کا تذکرہ آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں میں ایک سفر پہ جا رہا تھا، اونٹنی پہ سوار ہوں، سفر کرتے کرتے میں نے محسوس کیا وہ سامنے پہاڑ کے دامن میں کوئی بیٹھا ہے، پہاڑ کے دامن میں کوئی بیٹھا ہے۔ تو میں اپنی سواری اس کے پاس لے گیا، دیکھا ایک خاتون، ایک عورت بوڑھی عمر کی، وہ چادر اوڑے ہوئے بیٹھی ہے۔ میں حیران ہوا، اس جنگل بیابان میں، اس ویرانہ میں یہ خاتون تنے تنہا اکیلی کیا کر رہی ہے؟ میں نے آگے بڑھ کے سلام کیا، اس خاتون نے میرے سلام کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دیا، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے سلام کیا، اپنے جو سلام کے کلمات ہیں ان کے ساتھ، اس نے جواب دیا قرآن کی آیت پڑھ کے، سلام قولا من رب الرحیم۔ میں نے پھر اگلا سوال کیا، اماں اس ویرانہ میں تنے تنہا اکیلی بیٹھی ہو؟ تو اس اماں نے میرے سوال کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے دیا، من یضلل اللہ فلا ہادی لہ۔ میں سمجھ گیا کہ اماں راستہ بھولی ہوئی ہے، بھٹکی ہوئی ہے۔ میں نے پھر سوال کیا، اماں کہاں سے آئی ہو، کہاں جانا چاہتی ہو؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ میں سمجھ گیا کہ یہ مکہ مکرمہ سے چلی ہے اور مسجد اقصی فلسطین جانا چاہتی ہے۔ میں نے کہا اماں راستہ بھول گئی ہو تو اگر میں آپ کو آپ کی منزل تک پہنچا دوں، تو اماں نے میری اس پیشکش کا جواب قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرے تو اسے 10 گنا اللہ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ میں نے کہا اماں اچھا میں آپ کو چھوڑے دیتا ہوں، یہ تو بتائیے یہاں کتنا وقت گزرا؟ تو اماں نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، ثلاث لیال سویہ، 3 راتیں گزر گئیں۔ میں نے کہا اماں ان 3 راتوں میں بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، کھانا پینا ضرورت ہے، کہاں سے پورا کرتی ہو؟ تو قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، ان ہوا ربی ہوا یطعمنی ویسقین، وہی اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی پلاتا بھی ہے۔ میں نے کہا اماں اگر بیمار پڑ جاؤ تو پھر قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اگر میں بیمار ہو جاؤں تو وہی خدا مجھے شفا بھی دیتا ہے۔ تو میں نے کہا اماں میرے پاس کھانے پینے کا سامان موجود ہے، اگر کچھ آپ کھانا چاہو تو قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا کہ اتم الصیام الی اللیل، روزے کو رات تک پورا کرو۔ حضرت عبداللہ بن سلام سمجھ گئے، عبداللہ بن مبارک سمجھ گئے کہ یہ اماں اس وقت روزے کی حالت میں ہے، تو حیران ہوئے کہ رمضان تو نہیں ہے، روزہ کون سا؟ تو عرض کر دیا اماں یہ رمضان نہیں ہے، روزہ کون سا رکھا ہے؟ اس خاتون نے قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیا، فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ۔ میں سمجھ گیا کہ اماں نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے پھر عرض کیا اماں نماز پڑھتی ہو
नमाज पढ़ने के लिए पानी चाहिए वुजू के वास्ते, तो यहां तो पानी नहीं, वुजू कैसे करती हो? कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया, फ़इल्लम तजिदू माअन फ़तयम्ममू सईदन तय्यबन फ़मसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन्हु। मैं समझ गया कि अम्मा कह रही है पानी ना मिले तो तुम पाकीज़ा मिट्टी से तयम्मुम कर लो। तो इसने खातून ने तयम्मुम किया हुआ है। तो मैंने कहा अम्मा मैं सवारी बैठाता हूं, इस सवारी पे सवार हो जाइए। तो जब मैंने सवारी बैठा दी, अम्मा ने अपनी जगह से उठना था, उठ के सवारी पे सवार होना था, तो उसने कुरान की आयत पढ़ के मुझे मुतवज्जे किया, कुल्लिल मुमिनीन यगुज़्ज़ू मिन अबसारिहिम, ईमान वालों को कह दीजिए अपनी निगाहें पस्त कर लें, नीची कर लें। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते हैं मैंने रुख मोड़ लिया ताकि अम्मा अपने पर्दा के साथ उठे और पर्दा के साथ ही सवारी पे सवार हो जाए। अम्मा उठी और सवारी पे सवार हो गई। जिस वक्त सवारी पे सवार होने लगी तो सवारी ने देखा कि मेरा तो सवार बदल गया है। ये सवारियां अपने सवारों को पहचानती हैं, शनाख्त करती हैं। अजनबी सवार जब सवार होने लगता है तो ये बाज़ औक़ात बिदक भी जाती है। तो ऊंटनी खड़ी हो गई तो खातून बैठ न सकी। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक शर्मिंदा हुए, लेकिन अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ के कहा फबिमा कसबत अयदीकुम, ये जो तकलीफ पहुंची है ये भी अपने ही अमल का नतीजा है। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह ताला फरमाते मैं समझ गया कि मेरी गलती थी, मुझे चाहिए था मैं अपनी ऊंटनी का घुटना बांध के उसे लाक कर देता, घुटना नहीं बांधा था। अब ऊंटनी को बैठाया, उसका घुटना बांधा और अम्मा से कहा अम्मा जी ऊंटनी पे आ जाइए। अम्मा ऊंटनी पे सवार हो गई। मैंने ऊंटनी का घुटना खोला, मुहार पकड़ी और आगे आगे सफर शुरू कर दिया। दौराने सफर अरब के आम माहौल के मुताबिक मैं अशार पढ़ने लग गया जो अरब लोग पढ़ा करते थे। अशार बावाज़े बुलंद पढ़ रहा हूं। अम्मा ने मुझे कुरान की आयत पढ़ के रोका, टोका। और कुरान की आयत क्या, वश्शुअरा यत्तबिउहुमुल गावून, के शायर लोग इनकी पैरवी तो गुमराह करते हैं। तो मैं समझ गया कि मुझे अशार नहीं पढ़ने चाहिए। मैंने अशार रोके और अर्ज किया अम्मा फिर क्या पढ़ूं? तो अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ के मुझे मुतवज्जे किया कि पढ़ सकते हो फक़राउ मा तयस्सरा मिनल कुरान, तुम्हें जितना कुरान दस्तयाब और मुयस्सर है वो कुरान पढ़ो। तो मैंने कुरान की तिलावत शुरू की, लेकिन ऊंची आवाज से पढ़ने लगा और तेज तेज पढ़ने लगा। तो अम्मा ने मुझे इन दोनों बातों पे रोका और टोका। पहले तो फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तेज तेज नहीं बल्कि ठहर 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 के पढ़िए। तो मैं कुरान को ठहर ठहर के पढ़ने लगा और ऊंची आवाज से पढ़ रहा था। तो मुझे कुरान की आयत पढ़ के ही अम्मा ने रोका और टोका कि अपनी आवाज पस्त कर लीजिए, क्यों इन्ना अनकरल अस्वात लसौतुल हमीर, आवाजों में बुरी आवाज गधे की और वो ऊंची ऊंची आवाज से निकालता है। अपनी आवाज को पस्त कर लीजिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं मैं आहिस्ता आवाज के साथ तरतील के साथ कुरान करीम की तिलावत करते हुए तेज तेज कदमों के साथ चल रहा था कि अम्मा ने मुझे फिर टोका, कुरान की आयत पढ़ के टोका। वक़्सिद फी मशियक, अपनी चाल में मियाना रवि इख्तियार कीजिए, तेज नहीं मियाना रवि के साथ चलिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक मियाना रवि के साथ सफर कर रहे हैं। दौरान सफर हैरान होके सवाल कर दिया अम्मा जी ये हैरत है मेरे लिए, मैं सवाल करता हूं अपनी जुबान में और आप जवाब देती हैं कुरान की जुबान में। कुरान के कलिमात पढ़ के, कुरान की आयत पढ़ के, कुरान के अल्फाज पढ़ के
تو अम्मा ने मेरे इस सवाल का जवाब भी कुरान की आयत पढ़ के ही दिया। फरमाने लगी कि मा यल्फिज़ु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद, इंसान जो बोल भी बोलता है वो अल्लाह के यहां महफूज हो जाता है। लिहाजा बोलना चाहिए तो कुरान ही पढ़ना चाहिए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मैंने फिर पूछा, अम्मा मैं ये पूछना चाहता हूं, आप जहां जाना चाहती हैं वहां आपका कौन रहता है, उस बस्ती में कौन लोग आपके मिलने वाले हैं? तो अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया, अल मालु वल बनून जीनतुल हयातिद दुनिया। मैं समझ गया कि उस बस्ती में अम्मा की औलाद भी है, बेटे हैं और मालो दौलत भी है। मैंने कहा, अम्मा आपके बेटों के नाम क्या हैं? तो अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया, वत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा या यहया खुदिल किताब बिकुव्वा। मैं समझ गया, एक बेटे का नाम इब्राहीम है, एक बेटे का नाम मूसा है और एक बेटे का नाम यहया है। तो ये 3 बेटों का तस्करा। मैंने फिर कहा, अम्मा तो आप उस बस्ती में जाना चाह रही हैं, उन बेटों की कोई निशानी, कोई अलामत? तो उस अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया, वालामातुन व बिन नजमी हुम यहतदून। मैं समझ गया कि अम्मा के बेटे अपनी बस्ती के सरदार हैं। यूं हमारा सफर चल रहा है, चलते चलते मेरे जी में एक और सवाल आ गया। मैंने कहा, अम्मा आपके शौहर कहां हैं? आपके शौहर कहां हैं? तो अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ के मुझे चुप करा दिया। कुरान की आयत पढ़ी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसुकुम। ईमान वालों, उन बातों का सवाल क्यों करते हो कि उन बातों के जवाब से तुम्हें तकलीफ हो। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक समझ गए कि ये अम्मा बेवा है, शौहर वफात पा चुका है, और अगर मैं इसके शौहर का तस्करा छेड़ूंगा तो अपने शौहर की बातें याद करके अम्मा के दिल को तकलीफ होगी, रंज होगा। तो मुझे कुरान की आयत सुना के कह रही है, वो सवाल मत करो जिस सवाल का जवाब तकलीफ की सूरत में सामने आए। ला तसअलू अन अशिया इन तुबदा लकुम तसुकुम व इन तसअलू अन्हा। तो खैर चलते 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 बस्ती के करीब पहुंचे तो बस्ती वालों को पता चला कि अम्मा आ गई है और एक अजनबी आदमी साथ है। अम्मा के बेटे दौड़े दौड़े आए और आके उन्होंने अम्मा को सलाम किया। जब सलाम किया तो अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ के ही जवाब दिया, सलामुन कौलम मिन रब्बिर रहीम। तो अम्मा बच्चे अर्ज करने लगे, अम्मा जी आप सफर से आई हैं, फौरी तौर पे हम आपकी क्या खिदमत करें? तो अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ के जवाब दिया, इतना गदाअना लकद लकीना मिन सफरना हादा नसबा। हम एक थका देने वाले लंबे सफर से आए हैं, हमारे लिए खाना लेके आओ। बच्चे दौड़े कि हम खाना लेके आए। जहां गए वो छोटी बस्ती थी, खाना लेने के लिए बड़ी बस्ती की तरफ जाने लगे। तो अम्मा ने कुरान की आयत पढ़ के कहा, फबासु अहदकुम बिवाराकिकुम हाज़िही इलल मदीना। सब क्यों जाते हो, एक को भेज दो पैसे देकर, वो इस बस्ती से खाना ले आए। और सुनो, साथ ही अगली हिदायत भी की, कुरान की आयत पढ़ के ही, फलयंजुर अय्युहा अज़का तामन। वो यूं नहीं जहां से मर्जी खाना ले आए, जिस होटल से ले आए, जाके गौर फिक्र करे, वहां जाके जुस्तजू करे, तलाश करे, जहां से अज़का तामन हलाल और पाकीज़ा खाना मिलेगा, उस वहां से खाना लेके आए। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं, मैं बड़ा ही हैरान था। मैंने बेटों से कहा कि आप ये मुझे बताइए माजरा क्या है। मैं जो बात भी करता हूं अपनी जुबान में करता हूं
اور اماں مجھے اپنے حافظہ کی طاقت پہ، اپنے حافظہ کے بل بوتے پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے جواب دیتی ہے۔ تو وہ بچے کہنے لگے اے ابن مبارک، آپ ایک سفر میں حیران رہ گئے ہو، ہمیں اپنی اماں کے ساتھ رہتے ہوئے 40 سال بیت چکے ہیں، ہم جب بھی بات کرتے ہیں اماں قرآن کی آیت پڑھ کے جواب دیتی۔ تو میں نے عنوان یہ قائم کیا تھا کہ 3 مقام پہ اللہ نے قرآن کو محفوظ رکھا، ما بین القلوب دلوں میں محفوظ رکھا، ما بین الدفتین برقوں میں محفوظ رکھا، ما بین الاعمال اعمال کی زندگی میں محفوظ رکھا۔ تو قرآن کے حفظ کا سفر جبرائیل امین سے شروع ہو کے امتیوں تک پہنچا، اور یہ جو سفر تھا قرآن کریم کی تحریر کا ما بین الدفتین، یہ ایسا نہیں کہ بعد میں کسی نے لکھا ہے، قرآن کریم کی لکھائی بھی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شروع ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ایک ٹیم تھی لکھنے والی، اسے کاتبین وحی کہا جاتا ہے۔ کاتبین وحی چند افراد پہ مشتمل، بعض سیرت نگاروں نے بتایا کہ وہ 15 آدمی تھے، بعض نے 17 آدمیوں کا تذکرہ کیا۔ خلفائے راشدین سارے کے سارے اس ٹیم کا حصہ تھے۔ مختلف صحابہ کرام، حضرت ابی بن کعب، حضرت زید بن ثابت، حضرت انس بن مالک، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہم، یہ سارے حضرات اس ٹیم کا حصہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا کرتے تھے۔ جب بھی قرآن کریم کی کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوتی، آپ علیہ السلام فرما دیتے اس آیت کو فلاں مقام پہ لکھو، اس سورت کو فلاں جگہ پہ لکھو۔ اس طرح دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں قرآن کریم کا نسخہ موجود ہوا، اور ایسے نسخے کئی لوگوں کے پاس تھے، کئی لوگوں کے پاس۔ میں اس کی، اور یہ صرف مدینہ منورہ میں نہیں، مکہ مکرمہ میں ہی یہ عمل شروع ہو چکا تھا۔ جس طرح سینوں میں حفاظت قرآن بعد کی ایجاد نہیں، نزول کے زمانہ سے ہی ہے، ایسے ہی ورقوں میں قرآن کریم کی تحریر یہ بعد کی ایجاد نہیں، یہ بھی نزول کے پہلے دن سے ہی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دے کے عنوان اپنا تکمیل کی طرف لے چلوں۔ آپ نے واقعہ بہت بار سنا ہوگا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ آپ کی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ طیش میں اور غصہ کے عالم میں اپنی بہن کے گھر گئے، اور بہن کے گھر کے اندر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر گئے تو بہن نے قرآن کے ورق چھپا لیے، قرآن کریم کا جو نسخہ تھا وہ چھپا لیا۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب یہ اصرار کیا بہن پر تشدد کر کے کہ مجھے وہ نسخہ دکھاؤ، وہ اوراق دکھاؤ، تو بہن نے کہا بھیا لا یمسہ الا المطہرون، اسے ناپاک جسم نہیں چھو سکتا، ان برقوں کو پاکیزہ جسم ہی چھوتا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرتے ہیں، پھر قرآن کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری وإن تجہر بالقول فإنہ یعلم السر وأخفی اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تذکرہ پہ آ کے حضرت عمر رکے اور اب آنکھیں برستی جا رہی ہیں. اس پوری روایت کو آپ غور سے پڑھیں تو یہ مکہ مکرمہ کا واقعہ ہے اور مکہ مکرمہ کے بھی ابتدائی ادوار کا واقعہ ہے. معلوم ہوا قرآن کریم کے جس طرح حفظ کا عمل پہلے دن سے شروع ہو گیا تھا، ایسے ہی قرآن کی کتابت اور قرآن کریم کی تحریر کا عمل بھی دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شروع ہو گیا تھا. اور پھر نبی علیہ السلام کی رحلت کے بعد تو اسے پوری ایک کتابی شکل میں حضرت ابو بکر صدیق نے امت کے سامنے پیش کیا. اور تیسرا مقام قرآن کی حفاظت کا وہ ہے لوگوں کے عمل میں محفوظ ہونا. اور یہ بھی ایسا نہیں کہ بعد میں کسی دور میں شروع ہوا ہو، بلکہ جو قرآن اتر رہا تھا قرآن لفظوں میں تھا، عمل کا قرآن صحابہ نے پیش کیا. قرآن کریم لفظوں کی شکل میں اترا، یوں کہہ لیں قرآن علم کی شکل میں اترا. اس علم کا عمل کیا تھا؟ وہ عمل ساتھ ہی شروع ہو گیا. قرآن تحریر کی صورت میں تھا، تقریر کی صورت میں تھا، تعمیل کی صورت اور تعبیر اس کی کیا تھی وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی شروع ہو گیا. کتنی اہمیت سے شروع ہوا، میں اس کی ایک مثال دے دوں. مدینہ منورہ میں ہمارے بہت سارے دوست گئے ہوں گے، اللہ پاک بار بار لے کے جائے. مدینہ منورہ میں جو مساجد ہے پرانی، جو دور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چلی آ رہی ہے، بہت ساری مسجدیں ہیں، لیکن ان میں ایک مسجد ہے مسجد قبلتین. نام سنا جی؟ دیکھی بھی ہوگی، حاجی صاحب فرما رہے ہیں میں نے دیکھی ہے. اللہ پاک سب کو دکھائے، بار بار دکھائے. مسجد کیا نام بتایا؟ مسجد قبلتین. یہ قبلتین کہتے ہیں دو قبلوں کو. قبلتین کا معنی ہوتا ہے دو قبلے. یہ مسجد قبلتین کیا ہے، اس کی کیا تاریخ ہے؟ یہ مدینہ منورہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں ہی جو جامع مسجد تھی وہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز پڑھاتے، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود جمعہ ارشاد فرماتے. اس کے علاوہ مختلف محلوں میں لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے مسجدیں بنا لی تھی. مسجد بنی زریق اسی زمانہ کی مسجد، اور مسجدیں اسی دور کی جو مختلف محلوں میں تھی نبی علیہ السلام کی زندگی میں. یہ ایک مسجد تھی، اس مسجد میں جماعت ہوا کرتی تھی، با جماعت نماز ہوتی. ابتدائی دور تھا مدینہ منورہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، قیام کا. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز دعاؤں میں مانگا کرتے تھے، خواہش کیا کرتے تھے کہ اللہ پاک قبلہ بیت اللہ شریف بنا دے. ابتدائی 16 یا 17 مہینے تک قبلہ مسجد اقصی رہی، مسجد اقصی قبلہ تھا. تو اللہ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کریم کی آیت اتر گئی. قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. اے محبوب، قَدْ نَرَا تَقَلُّبَ وَجْهِكَ، ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھتا، آسمان کی طرف پلٹتا دیکھ رہے ہیں. ہم یہ آسمانوں کی طرف چہرے کا اٹھنا دعا ہے اس بات کی کہ قبلہ بدل دیں. تو سو ہم فَوَلِّ وَجْهَكَ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا پسندیدہ قبلہ اب اسی کی طرف آپ کو حکم دیتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم آ گیا کہ قبلہ اب آپ نماز پڑھیں گے بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے. اب ذرا فرق سمجھے، مسجد نبوی سے جنوب کی طرف یہ بیت اللہ شریف ہے،
اور شمال کی طرف مسجد اقصی ہے. بالکل مخالف سمت ہو گئی. مخالف سمت. پہلے نماز پڑھتے جیسے یہ ہمارا مشرق مغرب کا فرق ہے, ہم نماز مغرب کی طرف رخ کر کے پڑھتے ہیں. اس طرف اگر ہمیں حکم آئے جی ادھر مشرق کی طرف رخ کرو تو سارا ہی پلٹنا پڑے گا. تو نماز اہل ایمان پڑھتے تھے شمال کی طرف, کیونکہ مدینہ منورہ میں مسجد اقصی شمال کی طرف اور بیت اللہ شریف جنوب کی طرف, شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. حکم آ گیا, آپ علیہ السلام نے اگلی نماز وہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. رخ بدل گیا, مصلوں کے رخ چینج ہو گئے, محرابوں کے رخ چینج ہو گئے. لیکن یہ جو مسجد قبلتین کے نمازی ہیں, انہیں ابھی خبر نہیں ملی تھی کہ قبلہ چینج ہو گیا, بدل گیا ہے. یہ ابھی اپنی اطلاع پرانی کے مطابق نماز پڑھ رہے تھے مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے. یہ نماز پڑھ رہے تھے شمال کی طرف رخ کر کے. نماز کے دوران ہی ایک بندہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کے آیا تھا, اس نے آ کے کہا, ارے تم نماز کدھر رخ کر کے پڑھ رہے ہو, قبلہ بدل گیا ہے, قبلہ تبدیل ہو گیا ہے. اب قبلہ ہمارا بیت اللہ شریف ہے, مکہ مکرمہ کی طرف ہے. تو ان لوگوں نے اور ساتھ ہی انہوں نے قرآن کی آیت بھی پڑھ کے سنا دی کہ قرآن ہی اتر آیا ہے, اللہ کے نبی پہ قرآن اتر آیا ہے. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ, اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف کر لو. اب ان لوگوں نے, میں جو بات نقطہ دینے لگا ہوں کہ قرآن محفوظ کہاں کہاں ہے, سینوں میں بھی, ورقوں میں بھی اور عمل میں بھی. عمل میں بھی ان لوگوں نے انتظار نہیں کیا کہ چلو جو شروع کی ہوئی ہے یہ تو پڑھے نا. ان لوگوں نے انتظار نہیں کیا کہ جو شروع کی ہوئی ہے یہ تو پوری کر لیں, سلام پھیر لے, اگلی نماز ہم ادھر رخ کر کے پڑھ لیں گے. نہیں نہیں نہیں, قرآن کا حکم جو ہی کانوں میں پڑا, قرآن کی تعلیم جو ہی کانوں میں پڑی, تو فوراً نماز کے اندر ہی جتنی رکعتیں ادھر ہوئی تھی ادھر ہوئی, فوراً باقی رخ انہوں نے بیت اللہ شریف کی طرف کر کے باقی رکعات بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. تو ان کی وہ نماز ایک تھی, قبلے دو تھے. نماز ایک اور قبلے دو. ایک نماز میں کچھ حصہ ایک قبلہ کی طرف اور دوسرا حصہ دوسرے قبلہ کی طرف. تو ان کی عظمت و منقبت لوگوں میں معروف ہو گئی کہ یہ مسجد وہ ہے جس مسجد کے نمازیوں نے یہ اعزاز پایا کہ ایک ہی نماز میں دو قبلوں کی طرف رخ کر کے انہیں پہلے یعنی کچھ حصہ پہلے حکم کے مطابق عمل کا اور کچھ حصہ دوسرے حکم کے مطابق عمل کا, یہ اعزاز قرآن ہی کو حاصل ہے. تو اللہ نے قرآن کریم کو محفوظ رکھا. میں نے گزشتہ جمعہ بھی اور آج پوری تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات رکھی. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.